یہ وہ ازواج مطہرات تھی جن کا میں نے آپ سے ہلکا تذکرہ کرنا تھا، اور ان کی شادیوں کا ہلکا تذکرہ کرنا تھا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ جو کچھ رہ گئی اگلے سیشن میں انشاءاللہ کریں گے۔ کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، ادروائز جسٹ وائنڈ اٹ اپ۔ ان کو شامل کر کے سر، ان میں سے 11 خواتین جو ہیں وہ آزاد خواتین تھیں، اور ان میں سے 12 خاتون جو تھی وہ غلام لونڈی تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ ہیں۔ 11 + 1 12، 12 خواتین، 12 سر۔ ایک 13 کا بھی تذکرہ آتا ہے حضرت ریحانہ کا، اور ان کا تذکرہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک خاتون جو کہ کہیں پہ کسی جنگ میں باندھی آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ ان کے سامنے پیش کی اور ان کو اسلام لانے کو کہا، وہ مسلمان ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروپوز کیا، اور اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت میں چند وجوہات کے اس سے میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہی میں، اسی سرپرستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ خاتون رہی ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں شامل ہوئی، اکثر کا خیال ہے کہ شامل نہیں ہوئی۔ ریحانہ ان کا نام تھا۔ اور ایک اور خاتون کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں روایت بہت کم ہے، اس لیے اکثر نے یہی 11 + 12 ٹوٹل ازواج مطہرات 12 کی تعداد لکھی ہے۔ ریحانہ کا بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے اس کو 13th بٹ ڈاؤٹ فل کاؤنٹ کیا جاتا ہے سر۔ سر عمر نے کیا کوئی جہیز کی مقدار یا تعداد فکس کی تھی 400 دن؟ میرا نہیں خیال، مجھے کوئی ایسی اس کی انفارمیشن نہیں ہے کہ ایسی کوئی فکس کی ہو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات میں بھی فکس نہیں ہوئی تو بعد میں حضرت عمر نے شاید اس کی فکس نہیں کی ہوگی۔ ہاں یہ لازمن ہے کہ ایک مشہور قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مسجد میں خطبے کے دوران خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ خواتین اپنے حق مہر کے سلسلے میں بہت زیادہ دبنگ ہو چکی ہیں، بہت ہائی حق مہر لکھواتی ہیں، تو خواتین حق مہر کے سلسلے میں ذرا نرمی برتیں۔ تو میں جہیز کی تو پیٹ رقم ہے ہی نہیں ہے سر، جہیز کی تو پیٹ رقم سرے سے ہی نہیں ہے۔ وہ حق مہر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر نے ذرا نرمی کرنے کی بات کی، تو خاتون پیچھے سے ایک بزرگ خاتون تھی کھڑی ہوئی، تو انہیں قرآن کی سورہ نساء کی آیت کوٹ کر دی کہ یہ خواتین کا حق ہے، تو آپ کیسے، جو حق اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیسے خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کھولا رکھو۔ حضرت عمر نے اس خاتون کے اس ٹوکنے کو سراہا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ممبر سے نیچے اترے، انہوں نے سجدہ ادا کیا، شکر کا سجدہ کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری رعایا کے اندر اس لوگوں کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں جو کہ قرآن کو میرے سے زیادہ جانتی ہیں۔ پازیٹیو ایکسیپٹنس بائی دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ، دس از اے گریٹ ایگزامپل۔ جہیز کی کوئی رقم نہیں ہے، جہیز کی رقم تو خیر سرے سے تھی نہیں، وہ تو معاملہ ہی اس ٹائم نہیں تھا، جہیز کا معاملہ تو اسلام میں تھا ہی نہیں۔ اسلام میں تو معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی کی رخصتی حضرت فاطمہ کی ان کے گھر میں اس وقت ہوئی جب حضرت علی اس حجرے کو بنانے کے قابل ہو گئے، ان کو رکھنے کے قابل ہو گئے، تب ہوئی۔ اسی اصول کے تحت جو حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مہر کی رقم ہی نہیں ہے، جب ہوگی تو کر لیں گے، انہوں نے ان کو دے دیا، تحفتاً انہوں نے پے کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے 2 اونٹ ان کو بڑی اچھی کوالٹی کے ریڈ اونٹ دیے ہوئے تھے حضرت علی کو کہ اس کا آپ جو ہے نا ولیمے کے لیے اس کو ذبح کر لیں، اور کچھ چیزیں سم تھنگ لائک دس، اور اس کے بعد حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ جو ان کا نکاح کا معاملہ تھا اس کی بجاوری کا معاملہ پورا ہوا۔ جہیز کا دیر از نو اینی کانسیپٹ ایون ان دا ریلیجن۔ ہاں یہ ہے کہ وہ خاتون کی ذمہ داری، بندے کی ذمہ داری، ہی ہیز ٹو فیڈ ایوری تھنگ۔ سر جی عمر سیریز بی سی کی جی اس میں یہ ایک بات آئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جہیز، ایک عورت نے آ کے شکایت کی جس کو حضرت عمر نے نامینیٹ کیا تھا بازار کی وہ پلس لینے کی، جی ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں جہیز کی وہ جو بہت زیادہ ہوگی، اس میں حضرت عمر نے اس مووی میں کہا کہ یہ 400 دینار فکس ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 400 دینار فکسڈ ہے، شاید 400 درہم غالباً انہوں نے اس پہ یہی کیا ہوگا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پے کیا 400 درہم کو کراس نہیں کیا، جو 400 دینار والے وہ تو حبشی بادشاہ نے کیا تھا، نجاشی نے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پے نہیں کیا تھا۔ غالباً اس اصول کے تحت حضرت عمر نے اس کو فالو کیا ہوگا کہ اس سے زیادہ نہ جائے جائے، کیونکہ اس سے زیادہ جانے کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ شادی مشکل ہو جائے گی، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ غالباً میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اس اصول کے تحت انہوں نے کہا تاکہ لوگ اس جو آج کل پرابلم بن چکا ہے، جب تک اچھا خاصا گولڈ اکٹھا نہ کر لے، اچھے خاصے ولیمے شادی کے لیے آپ جو ہے نا 3-4 ملین اکٹھا نہ کر لیں، لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے غالباً حضرت عمر نے یہ آرڈر دیا تھا۔
لیکن یہ ورڈ جہیز یوز ہوا میرے خیال ہے مے بی مس ٹرانسلیٹڈ عربک. وی نیڈ ٹو چیک اٹ اپ اگین بیکاز دی اوریجنل مووی جو ہے یہ عربک کے اندر ہے. وہ اس کی ٹرانسلیشن کے اندر اس نے اس مہر کو اس نے جہیز میں چینج کر دیا. کیونکہ آپ سمجھے تو مجھے سمجھ نہیں آئی. میں I'll try to get back to انشاءاللہ سر. میرا خیال یہ ہے کہ وہ مہر کی رقم وہ اسٹریٹ اوے 400 درہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڈ یہ ہے جو کہ 7-8 ازواج مطہرات کی, تو اسی ایگزیکٹلی وہی فکر ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مہر کو انہوں نے جہیز کے ساتھ مکس اپ کر لیا ہوا ہے غالباً انشاءاللہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ سر. سر اگر اسی چیز کو ہم ایک پریسیڈنٹ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہمارے لیے اتفاق قابل ہے, جی جی اگر ہم اس کو 4 درہم کو یا ایک چیز کو لے کے کریں کہ اس طرح ہمیں آج کے اس میں کرنسی کنورژن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کا یا بہنوں کا کر رہے ہوں تو کیا اس چیز کو ہم اس طرح فالو کر سکتے ہیں؟ سر شوڈ بی فالوڈ بٹ دس شوڈ بی دی اونلی تھنگ تاکہ ہم اس جہیز کی لعنت سے باہر نکلیں. اینڈ دس شوڈ بی دا میکسیمم فگر ناٹ دا منیمم فگر. دس شوڈ بی دا میکسیمم سیلنگ. حضرت عمر نے میکسیمم سیلنگ اسی کو, حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حیات کو ہم سب سے زیادہ جانتے تھے. انہوں نے جو اصول وضع کیا ہے اس ڈیریویٹو کو ان کے ماخذ بالکل درست ہیں. حضرت عمر نے اس کو منیمم نہیں ڈکلیئر کیا, حضرت عمر نے اس کو میکسیمم ڈکلیئر کیا. یعنی 400 درہم آج کے حساب سے ایک درہم از 3.75 grams آف سلور, 1 دینار از 3.75 grams آف گولڈ. اس کو کیلکولیٹ کر لیں سمپل, یو گیٹ اپ ٹو دا ریچ ٹو دی اماؤنٹ وچ میکس آؤٹ آف دس کیلکولیشن. دیٹ شوڈ بی کیپٹ سیلنگ. اور وہ بیٹی کو ہاتھ میں تھما دیں بجائے اس کے کہ آپ ملینز کے ان کو فرنیچر اور یوز لیس قسم کی چیزیں پکڑا دیں. ہمارے دوستوں میں بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوا, ان کے اچھے بزرگ اچھے لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے. انہوں نے بیٹا بیٹی دونوں کو اکٹھا کیا, بہو کو بھی بیٹے کو. ان کا یہ بیٹا رقم میں جتنے مرضی لانی لا دو, چاہے کھانوں میں اڑانا ہے, چاہے انہوں نے گولڈ لینا ہے, چاہے بینک میں رکھنا ہے, جو مرضی کرو, تم اپنی آخرت کی دنیا کے ذمہ دار ہو. فرام آور سائڈ دس از یور منی, دیٹس اٹ. تو یہ بہتر طریقہ ہے سر. دس از اے گڈ پریکٹس سر. ایک چیز جو میں درمیان مس کر گیا میں جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا, رخصتی ہوئی تھی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. ان کے بھانجے نے پوچھا کہ آپ کی شوال کے مہینے میں آپ کی, عائشہ نے فرمایا کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا ہے, میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی ہے اور میں اس کے اوپر فخر کرتی ہوں. انہوں نے وجہ پوچھی, انہوں نے فرمایا کہ مدینہ میں وبا طاعون کی کس زمانے میں پھیلی تھی اور وہ شوال میں آئی تھی, جس کی بہت سارے لوگوں کا وصال ہوا تھا, لوگ مر گئے تھے اس کے اندر. تو مدینہ کے لوگوں میں ایک چیز پھیل چکی تھی کہ شوال کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے, اس میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے. تو میرا جو رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں ہوئی, اس بدعت اور اس غلط رسم, اس توہم کے خاتمے کے لیے کہ شوال ان اٹ سیلف ایک مہینے کے طور پہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, اس لیے شوال میں میری رخصتی ہوئی تھی. اگر آپ کے ذہن میں کو آج کل بھی ہمارے یہاں رمضان کے فوراً بعد شادیوں کی ایک سیریز سٹارٹ ہو جاتی ہے, غالباً ایک پرانی ریت ہے لیکن وجہ لوگ بھول چکے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے ساتھ رخصتی اس کی سنت کو بحال رکھنے کے لیے کہ شوال کے مہینے میں رخصتی کریں, یہ اٹس اے گڈ پریسیڈنس. دس از واٹ وی شوڈ کیپ ان مائنڈ. یو آلسو جی جی سر کل میں نے آپ کا فیس بک پہ ایک دیکھا تھا سر, تو ہماری اپریسیشن کی بہت اچھا لیکچر تھا. جزاک اللہ سر, جزاک دیکھ کے بڑا رات کو سنا بڑا اچھا لگا. خوش رہیں. اس میں ایک چیز تھی خواب کے متعلق آپ نے بتائی ہوئی تھی. جی جی خواب کی تعبیر جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے پوچھی جائے جو آپ سے محبت کرتا ہو, یعنی آپ سے ایفیلیٹڈ ہوئی, اور جو نالج حاصل, جس کو کوئی نالج ہے. جی جی ایک تو یہ جو نالج والا پہلو تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریفرنس کیا وہ یہودی کا جس نے اپنی بیگم کو سلیپ کیا. اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کر دیں میرے جیسے انسان کی, اگر مجھے گائیڈنس لینی ہو جی جی آپ کے بارے میں. ایک تو ہے مجھے وہ میں آج آپ سے لوں گا اس کلاس جی جی آئندہ میں کیا اس قسم کے کیا ہے سب کلیئر تاکہ چیز کلیئر. خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ, جو سب سے موسٹ کامنلی ریفرڈ اور کنسلٹڈ بک وہ جو ہے وہ تعبیر الرؤیا ہے امام ابن سیرین کی. اس میں اب اگر خواب دیکھیں مختلف جو اس کی روایات ہیں جو پیچھے چل رہی ہیں, سارا اتنے صدیوں سے چل رہی ہیں, دوز آر ویری اتھینٹک اینڈ ویری دل کو لگتی ہیں چیزیں. یہ جو آپ سے میں تذکرہ جو ہوا جو پچھلے ایف ایم والے چینل کے اوپر ہوا تھا خواب کی تعبیر کے بارے میں, اس میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ جو 2 الفاظ کوٹ ہوتے ہیں کہ کس کو خواب بیان کرنا چاہیے, ان میں سے ایک ہے لبیب اور ایک ہے حبیب. لبیب اولو الالباب عقل والے, ٹھیک ہے, عقل والا سمجھدار جاننے والا, اور ایک ہے حبیب جو آپ سے محبت کرتا ہو. جاننے والا کیا, ہمارے ہاں جاننے والا کا سمپل ڈیفینیشن یہ جو ہی امام کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ امام کس کو کھڑا کرنا ہے, آپ نے کیا فرمایا, عالم القرآن منکم, تم میں سے جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہے.
خوابوں کی تعبیر اکثر قرآن ہی سے کی جاتی ہے۔ ابو جعفر منصور نے رات کو خواب دیکھا، خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا، انہوں نے کہا میں نے فرشتہ دیکھا موت کا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرا کتنا ٹائم ضائع گیا، تو اس نے ایسے اشارہ کیا مجھے۔ تو یہ کیا تعبیر ہے؟ وہ پریشان تھا غریب کہ 5 دن رہ گئے، 5 مہینے رہ گیا، کیا ہو گیا؟ ایک نے کہا جی 5 سال لگے، ایک نے جی 50 سال ہوگی، 50 سال مزید رہتے ہیں، ایک نے کہا جی 5 دن مزید رہتے ہیں۔ عجیب مخمصہ، جس نے خوشامد کرنی تھی اس نے سال بڑھا دی، جس نے اس کو ٹیکہ لگانا تھا اس نے سال کم کر دی، 5 دنوں پہ آ گیا۔ وہ پریشانی غریب لگا ہوا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ امام ابو حنیفہ سے جا کے کنسلٹ کریں، وہ خوابوں کی تعبیر اچھی بتاتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ کو خواب موت کے فرشتے نے آپ کو جواب ہی نہیں دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ میرا زندگی کتنی رہے، موت کے فرشتے نے آپ کو سورہ لقمان کی آخری آیت کا تذکرہ کیا جس کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جن کو رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک یہ جو آپ نے پوچھی ہے 5 ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، کس کا بیٹا بیٹی ہونا از ناٹ اونلی دی اونلی تھنگ، خوش بخت ہے بدبخت ہے، کیا کرے گا، کیا چیز برآمد ہوگی، وہ سب رب کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا کہ آج کل کا دن کیسا ہوگے گا، اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ اسٹرالوجی اینڈ آل دس خرافات اور بکواس جو ہوتی ہے، دس از ایبسلیوٹلی انڈیکیشن آف دیز ورڈز آف قرآن۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ جا کے اس کا انتقال ہوگا۔ Nobody knows his death place۔ تم نے وہ سوال کیا جو موت کے فرشتے کو بھی نہیں پتا، اور حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ موت کے فرشتے کو خود ایک میسج ملتا ہے، ایک درخت ہے آسمانوں میں، اس کے وہ روایت کے اندر ہے کہ اس کے پتہ، ہر ایک انسان کا ایک پتہ ہے، وہ پہلے سبز ہوتا ہے، پھر وہ پیلا ہوتا ہے، پھر وہ گرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، نام دیکھتا ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کے پورا ٹولہ فرشتوں کا، اور ایک فوج ہے ایک اسرائیل فرشتے کی، وہ آتی ہے، پہلے وہ سارا حساب کتاب پورا کرتی ہے، پھر وہ آخر میں آ کے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ بڑا تفصیلی واقعات ہیں اس کے، یعنی ان کو بھی اس سے ٹائم سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کس کی زندگی کتنی، صرف رب کو پتہ ہے۔ تو ایک یہ اصول لبیب اور حبیب کو، جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، قرآن کا علم ہوگا تو صحیح خواب کی تعبیر بیان کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اور دوسرا حبیب ہے، حبیب دوست، جس کو آپ سے محبت ہے، اس سے آپ خواب کی تعبیر بیان کریں۔ اگر حبیب نہیں ہوگا، لبیب نہیں ہوگا، ایک چیز ہوگی دوسری نہیں ہوگی، تو آپ کی خواب کی تعبیر میں آپ سے غلط ہو جائے گا۔ اور یہی مشیر کے لیے بھی یہی ہے، مشورہ اس سے لیں جو آپ سے محبت بھی رکھتا ہو لیکن عقل علم بھی رکھتا ہو۔ اگر دوست ہے عقل سے فارغ ہے تو آپ کو پھنسا دے گا وہ، اگر عقل والا ہے لیکن محبت نہیں رکھتا وہ بھی آپ کو پھنسا دے گا۔ تو اس کے لیے بھی اصول یہی ہے۔ اور خوابوں کی تعبیر اصل سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی اولو العزم پیغمبر کو، جو نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 6 انبیاء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہیں، ان کو اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ آپ کو قوم کے بارے میں کوئی شکوہ کا ایک سنٹینس بول لیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے رات کو خواب میں کسی پیغمبر کی زیارت کر لی ہے، آپ سمجھ لیں قوم پہ عذاب آئے گا۔ اور آیا، لوگوں نے خواب دیکھے، ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ 2008 کے زلزلے سے پہلے بہت سارے لوگوں کے خواب کوٹڈ ہیں، اور ٹپیکل سملیرٹی اس کے اندر۔ اولو العزم فرشتہ، اولو العزم پیغمبر اگر رات کو خواب میں آ کے آپ سے قوم کے بارے میں ایک جملہ بھی شکوے کا بولے گا تو آ گئی ہے، سر پہ پہنچ چکی ہے، اٹ ول ہیپن، پورا زلزلہ آیا وہ۔ ایک اور خواب جس میں تذکرہ کرنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خواب کی تعبیر اصل سے کتنی مختلف ہوتی ہے، اس لیے خواب کو خود ٹٹولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک خاتون آئی ابن سیرین کے پاس، ابن سیرین تابعین میں شامل ہیں، حضرت خالد بن ولید کے ایک انویژن میں جس میں ایک چرچ تھا، چرچ میں کچھ مدرسے کے طالب علم کرسچینٹی کو پڑھ رہے تھے، ان کو وارننگ دی گئی، اور بعد میں چرچ کو انہوں نے غالباً جلا دیا تھا کسی وجہ سے، لیکن اس نکلنے سے بعد جو لڑکے نکلے تھے ان کو میسج دیا، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سے ایک ابن سیرین تھے۔ یہ بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث بھی ہیں۔ ان کی خوابوں کی تعبیر میں سے کچھ بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ ایک خاتون آئی، اور یہ بعد میں کافی اس خاتون کو عمر ملی ابن سیرین کو، اپنے بڑھاپے کے ٹائم میں، ان کا وہ تھا جس ٹائم میں ہارون رشید خلیفہ تھا۔ ایک خاتون آئی ہارون رشید کی باندیوں میں سے ایک، اور اس نے خواب بیان کیا کہ میں ایک جگہ پہ اس طرح لیٹی ہوں۔ ابھی خواب دیکھیے گا اور خواب کی تعبیر دیکھیے گا، بالکل اپوزٹ ایک دوسرے سے۔ اس خاتون نے خواب بیان کیا کہ میں آپ سے آ کے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیں۔ میں کہا جی میں اس طرح دیکھا کہ میں ایک جگہ پہ ایک چارپائی میں لیٹی ہوں، اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور لوگوں نے احرام پہنا ہوا ہے، اور سارے میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں،
اور لوگوں نے احرام پہنا, وہ لمبی لائن لگی ہوئی. ابن سیرین نے کہا کہ تمہارا خواب نہیں, انہیں جواب نہیں دیا. میں نے کہا تمہارا خواب نہیں ہے, انہوں نے کہا میرا خواب ہے. میں نے کہا تمہارا خواب ہو ہی نہیں سکتا, تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں باندھی ہوں, ایک سردار ہے میں اس کے گھر میں, نوکرانی ہوں اس کی لونڈی ہوں. انہوں نے کہا لونڈیوں کا خواب ہی نہیں ہے. اٹھی, انہوں نے جا کے اپنی سردارنی کو بتا دیا کہ اس نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے کہا چلو خیر نام نہ بتانا لیکن بتا دینا کہ اس طرح ہے. خیر وہ خاتون دوبارہ گئی اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ محترم یہ خواب جو ہے نا یہ ملکہ کا خواب ہے. میں نے کہا آپ بات صحیح ہے. میں نے کہا جی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملکہ سے کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کا فائدہ حاجیوں کو ہوگا. ملکہ زبیدہ خاتون نے, ہارون رشید کی وائف نے, حاجیوں کی شکایت کے اوپر دجلہ سے ایک نہر نکلوائی تھی جو کہ آتی ہے عرفات اور مزدلفہ تک. جن لوگوں نے حج کیا, اور دیوار میں آپ کو نظر آتے ہیں ابھی بھی اس کے, وہ آپ کو کاریز کے اس کے پوٹس نظر آتے ہیں. وہ نہر زبیدہ خاتون نے بنوائی تھی, اور یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو اس لونڈی نے جا کے جھوٹ بیان کرنے کی کوشش کی. ابن سیرین نے کہا کہ تیرا خواب نہیں, کسی بڑی خاتون کا خواب ہے. خواب دیکھیں ان اٹ سیلف ان آئسولیشن, اور تعبیر دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے خوابوں کے ساتھ فیڈل کرنے کی کوشش نہ کریں. آلویز کنسرڈ اے لرنڈ مین, اسپیشلی دا ون ہو نوز قرآن ایٹ لیسٹ. ادروائز خواب کی تعبیر بالکل گڑبڑ. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کا روپ میں شیطان آ سکتا ہے. شیطان خواب میں آپ کے قریبی, بہت قریبی, بزرگ, نیک قسم کے لوگوں میں, فرشتوں کی صورتوں میں آئے گا, اولیاء کی صورتوں میں آئے گا. مشہور واقعات ہیں, آپ لوگوں نے سنے بھی ہوئے ہیں. تو اس صورت میں آئے گا, آپ کے والدین جو گزرے ہوئے ہیں ان کی صورت میں آئے گا, آپ کو بڑی خوشخبری سنا کے چلا جائے گا, کسی کام پہ لگا کے چلا جائے گا. آپ کہیں گے خواب میں نے اپنے مرحوم والد صاحب کو, والدہ صاحبہ کو, نانی دادی کو میں نے دیکھا ہے, مجھے بڑی خوبصورت نصیحت کر کے چلی گئی ہے. لیکن کسی عقل کے ساتھ بیٹھ کے آپ تذکرہ کریں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ ایک اچھے کام میں لگے تھے, اور اس نے خواب میں آ کے آپ کو اس سے ہٹا کے دوسرے کام میں لگا دیا. ویل ڈو اٹ. اس لیے خواب کی تعبیر کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وی شوڈ نو اٹ. اس کے مطابق ان چیزوں کے فیصلہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ خواب جو تم میں سے دن کے معاملات میں جتنے سچے ہیں ان کے رات کے خواب اتنے سچے ہوں گے. دن کے سچے خواب اور دن کے جھوٹے. سر یہ کون سا چینل ہے سر؟ یہ جمعے کو ہوتا ہے کہ یہ سیرت والا سیشن, وہ اس کا سوال کر رہے ہیں کہ کون سا چینل ہے, اس کی انفارمیشن میں دے دوں. یہ 99.4 FM کے اوپر آتا ہے, FM 99.4 ڈگریز کے اوپر, اور یہ ہر جمعے کو صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان ہوتا ہے. پنجابی لینگویج بیسک موڈ جو پنجابی چینل ہے اس میں یہ ہے, اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی آتا ہے, فیس بک کے اوپر بھی آتا ہے, اور FM کے اوپر بھی آتا ہے. اس کو سر میں دوبارہ سے سرکولیٹ بھی کر دوں گا. تو اس میں لائیو کالز بھی آتی ہیں, کویشچن آنسرز بھی آپ کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. اٹس ویری انفارمیٹیو سر. آئی ہوپ سب میں اس کو شیئر بھی کر لوں گا سر.